للہ شار الاحکام حمدہ کلام صلاۃ والسلام سرمدہ علی نبی قدطان بالخدا وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والآوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ تھا کہ چوتھی صدی ناز عالم امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کس طرح سے لفظ تصوف کا استعمال اور اس کی جو کہیے کہ اس کا جو پس منظر ہے اور اہل سنت والجماعت کے خواص کے لیے جو حد و بات تھے صحیح معنی میں ان لفظ کے استعمال کو ذکر فرمایا اور یہ بتلایا کہ یہ لفظ انہی لوگوں کا استعمال ہوتا تھا جو بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے یعنی اہل تصوف 3 صدی ہجری کی تکمیل سے پہلے پہلے ان کا استعمال ہوتا تھا اپنی خانقاہوں میں اپنے تربیت گاہوں میں بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے چاہے وہ اعتقادی بدعات ہوں چاہے وہ عملی بدعات ہوں۔ اعتقادی بدعات سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر یہ خیال کہ جو شخص طریقت پر چلنے والا ہے وہ ظاہر تکلیف سے یعنی ظاہر شریعت سے بری ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پابندی شریعت کی، جیسا کہ گمراہ فرقے باطنیہ کا یہ خیال تھا، اور وہ بھی اپنے آپ کو بڑے زاہد و عابد اور پہنچے ہوئے کہتے تھے کہ ہم تو باطن کی ترقی کرتے ہیں۔ یہ اعتقادی گمراہی ہے، شریعت کا اہتمام ضروری اس سے بچتے ہوئے، اور اسی طرح عملی بدعات سے اور گمراہیوں سے بچتے ہوئے، جیسے کہ یہ خیال کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ اختیار کر لی جائیں جن کا کہ قرآن و سنت نہیں ہوتا اور وہ خلاف قرآن و سنت ہیں، اور ان کو عملاً رائج کر لیا جائے، اور تصوف کے نام پر اور طریقت کے نام پر اور روحانیت کے نام پر، کیونکہ کہیں قرآن و سنت کے نصوص سے اور ان کے اصول سے کوئی سند حاصل نہیں ہوتی، ایسی باتوں کا اختیار کرنا ان سے بچنے والے تھے۔ جو لوگ اس طرح کے ظاہری اور باطنی اور کہیے کہ اعتقادی اور عملی نوعیت کی گمراہیوں سے محفوظ تھے، ان کا علم صحابہ اکرام کے علم کے تسلسل میں تھا، ان کا حلم یعنی کہ تحمل و بردباری یعنی ان کی تربیت باطنی وہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تسلسل میں تھی۔ ایسے ہی لوگ صوفی کہلائے، اور یہ لفظ اختیار ہی ان لوگوں کے لیے کیا گیا جو کہ اہل السنہ والجماعہ یعنی سنی مسلمانوں کے مقتدی اور پیشوا تھے۔ اچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں ان کے لیے باقاعدہ یعنی اصول المشائخ کے عنوان سے ایک باب قائم کیا اور بتایا کہ ہم جن لوگوں کا ذکر کرتے ہیں ان کو قوم سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ خاص قوم جو اللہ والوں کا طبقہ ہے، تو جیسا کہ حدیث میں بھی ہم القوم کے الفاظ واقع ہوئے تھے، یعنی وہ خاص لوگ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ تو اصول مشائخ یعنی وہ جو اہل قوم یعنی اہل تصوف ہیں، وہ مشائخ ان کی اصل کیا ہے، کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے جو بڑے حضرات تابعین میں گزرے وہاں سے شروع کر کر پھر کچھ لوگ نام گنواتے ہیں۔ ان میں جو معروف لوگ ہیں چند نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کو رسالہ قشیریہ میں ذکر کیا گیا، ان کی مختصر مختصر رودات بھی ذکر کی گئی۔ یہ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جن کے تصوف کو ہم تصوف مانتے ہیں، اور آج بھی ہم نے اپنے مشائخ کو اساتذہ کو دیکھا کہ وہ صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ جوگیوں، ملنگوں اور شعبدہ بازوں اور بے دینوں کے ہاں جس بات کو تصوف کہا جانے لگا اور طریقت کہا جانے لگا، پیری مریدی کہا جانے لگا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم جسے تزکیہ احسان تصوف کہتے ہیں تو اصل میں ابراہیم ادھم کا تصوف ہے۔ کون لوگ ہیں جن کے نام وہاں ذکر ہوئے؟ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ، حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ، حضرت فضیل بن ایاز رحمہ اللہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بشر بن حافی رحمہ اللہ، اسی طرح سے حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ حضرات ہیں جو کہ ان تمام سلاسل جو معروف سلاسل ہیں، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، ان کے اصل ہیں، یعنی ان کے یہ اوپر جائیں تو جا کے انہی حضرات سے جڑتے اور انہی سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے حضرت ابو زکریا رازی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے حضرت ابو حامد بلخی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے سید الطائفہ حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ حضرات ہیں جو اول طبقات میں اور کہیے کہ ابتدائی زمانوں میں اس تصوف کی روایت کو منظم کرنے والے ہیں۔
اور حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو سید الطائفہ یعنی اس پورے گروہ کے سردار کہلاتے ہیں، ان کا وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کہیے کہ اہل تصوف کے ہاں ایک شعار کی حیثیت، ایک نعرے کی حیثیت سے رائج ہے. کیا ہے وہ؟ کہتے ہیں ان عملنا ھذا یا ان علمنا ھذا، یہ ہمارا عمل اور یہ جو ہمارا علم ہے، یعنی جسے ہم علم تصوف کہتے ہیں، یا ہمارے جو اشغال ہیں، صوفیاء کے جو طریقے ہیں، یہ کیا ہے؟ مقید بالکتاب والسنہ، اس کتاب و سنت سے مقید ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہیں، اس سے باہر نہیں ہوا کرتے. پھر بعد کے زمانوں میں حضرت ابو الحسن اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ایک روایت آپ دیکھتے ہیں چلی آ رہی ہے جس میں کہ بڑے بڑے لوگ مجدد بھی پیدا ہوتے رہے، جنہوں نے پیدا ہونے والے اس نام میں پیدا ہونے والے، اس کام میں پیدا ہونے والے بگاڑ کی اصلاح کی، جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسا کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسا کہ حضرت امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسا کہ حضرت مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں بعد کے زمانوں میں. تو یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اس صحیح تصوف کو، جسے تصوف سنی یا کہیے کہ سنت پر مبنی تصوف اور سنت سے مقید، کتاب اللہ سے مقید جڑا ہوا، اس سے بندھا ہوا، اس سے پابند تصوف، اس کو ہر زمانے کے لیے واضح کیا، تاکہ وہ کام جو کہ مقصود ہے، اور وہ جو کہ علم کی روح ہے، اور وہ کام جو کہ جس کے ذریعے سے اللہ اور اس کی کتاب کو حاصل کرنے والے، اس وراثت علمی کو حاصل کرنے والے اور دین کی خدمت انجام دینے والے، ان کا اخلاص بھی یقینی اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ سکے، اس کو یقینی بنایا جائے امت میں. اب دیکھیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرات جو اس کام کو انجام دینے والے تھے، یعنی ان کاموں کے لیے مختلف ادارے قائم ہوئے. بات یہاں کل مکمل ہوئی تھی کہ بوقت دونوں میں مکمل اشتغال ممکن نہ رہا، یعنی کہیے جس طرح سے کسی بھی فیلڈ میں ڈائیورسفائیڈ راستے پیدا ہو جایا کرتے ہیں، مختلف شعبے بن جایا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کہیے اس کے اندر شاخیں اور فروعات اس کی بن جایا کرتی ہیں، اسی طرح سے علم دین کی بھی فروعات بنی. تو علماء نے تعلیم و تعلم، تصنیف و فتویٰ اور علمی مشغافیوں کو اپنے عمل کا موضوع بنا لیا. اس کے لیے مدارس قائم کیے. صوفیہ اکرام نے باطنی اعمال و احوال کی درستی اور اس پہلو سے مسلمانوں کی اصلاح و ارشاد کو اپنا دائرہ عمل بنا لیا. اس کے لیے خانقاہیں آباد ہوئیں. یہ صرف ایک تقسیم کار، یعنی کاموں کو تقسیم کرنا تاکہ ہر شعبے کی حفاظت ہو سکے، تاکہ ہر وراثت کے گوشے کی حفاظت ہو سکے کا اصول تھا. باہمی اختلاف کا کوئی پہلو نہ تھا، کیونکہ اہل مدارس اپنے باطنی اعمال و احوال سے غافل نہ تھے، اور اہل خانقاہ احکام ظاہرہ شرعیہ سے ناواقف یا ان کی حیثیت کو کم کرنے والے نہ تھے. یہاں سے یہ بھی واضح ہوا کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ اہل مدارس اپنے باطنی اعمال و احوال سے غافل ہو جائیں تو پھر فسق و فجور پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ الحاد پیدا ہوتا ہے، اور یہی بگاڑ کا رستہ ہے. اسی طرح سے اہل خانقاہ احکام ظاہرہ اور شرعیہ سے ناواقف ہوں یا اس کی حیثیت کو کم کر کے دکھانے والے ہو جائیں. ایسے صوفی جو علماء کی اہمیت کو گرائیں، ایسے صوفی جو علم شریعت، کتاب اللہ اور سنت رسول کی اہمیت کو کم کر کر دکھائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گم کردہ راہ ہیں، گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے صحیح تصوف سے ان کا تعلق نہیں ہو سکتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن زمانے کی رنگیاں بھی کیا کیا کل کھلاتی ہیں، یعنی کس طرح زمانے میں تبدیلیاں آتی ہیں اور کیسے کیسے کہیے کہ اچھی اچھی چیزیں بگڑ جایا کرتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب انبیاء اکرام علیہ السلام کے دین تک میں بعد والے لوگ جو ہے وہ ناخلف بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں، تو جو روایت امت میں مستحکم ہوتی ہے اس کو بھی نقصان پہنچانے والے پیدا ہو جایا کرتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، تو آپ کی امت میں جو بگاڑ آئے گا وہ بھی جزوی ہوگا، اور اس کی اصلاح کے لیے بھی سامان امت ہی کے اہل تر افراد سے فراہم ہو جائے گا. اس لیے کہ پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی شریعتوں میں اور ان کے طریقوں میں اگر بگاڑ کرنے والے ناخلف پیدا ہو جاتے ہیں، ہوتے رہے کہ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ گئے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگ گئے. تو ایسے لوگ پہلے آئے اور اس کے بعد پھر دوسرے نبی آ کر اس کی اصلاح کر دیا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول. چنانچہ آپ کی امت میں ہی مجددین پیدا ہوئے جنہوں نے اس کی اصلاح کر دی. تو جو نیرنگیاں زمانے کی ہوئیں اور انہوں نے گل کھلایا، تو یہ ہوا کہ دونوں طبقوں میں محقق ماہرین کی کمی شروع ہو گئی. محقق ماہرین کی کمی شروع ہو گئی. جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا تو ظاہر سی بات ہے فتنے کا زمانہ، زوال کا زمانہ وہ آتا جاتا ہے.
جو زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہے وہ اتنا خیر پر مبنی ہے، اور آپ سے زمانہ جتنا دور ہوتا جائے گا وہ قیامت سے قریب ہوتا جائے گا، اور فتنوں کا اور آزمائشوں کا اور اسی طرح سے کہیے کہ علم کے زوال کا، عمل کے زوال کا زمانہ ہوگا۔ فرمایا دونوں طبقوں میں، یعنی ماہرین شریعت اور اسی طرح سے ماہرین تصوف، ان کی کمی شروع ہو گئی۔ ایک طرف علماء میں ذکر اللہ اور فکر آخرت سے غفلت کے جراثیم آئے، اور اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کا جو مقام ایمان کامل کے لیے ضروری ہے اس میں کمی آئی، اور دوسری طرف صوفیاء میں علوم شریعت سے ناواقفیت یا کم علمی کے جراثیم پھیلے، سنت و شریعت کے اہتمام میں کمی آئی۔ اس کے نتیجے میں مدارس اور خانقاہوں کے ادارے ایک دوسرے کے حریف بن کر ایک دوسرے پر الزام تراشی میں لگ گئے۔ مدارس میں صرف چند مسائل جان لینے کو کمال سمجھ لیا گیا، اور خانقاہوں میں چند تسبیحات و نوافل کو ادا کر لینے ہی سے سمجھا گیا کہ پورا دین ان کے ہاں آ گیا ہے۔ مدارس میں اعمال باطنہ کا فقدان ہوتا چلا گیا، اور خانقاہوں میں شریعت و سنت کا، یہاں تک کہ تصوف صرف چند رسوم کا نام رہ گیا جن کی شریعت و سنت میں کوئی اصل نہیں۔ بعض رسومات ہیں، اور ایک رسمی سی بات ہے کہ بھئی ایک پیر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد جو ہے وہ گدی نشین ہو جاتی ہے، اور وہ صاحبزادگان ہوتے ہیں، وہ جو ہے ان کے پھر کہیے کہ نذرانے ہیں، اور دست بوسی کی محفل منعقد ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے سجدہ تعظیمی کیا جا رہا ہے، پھر قبروں کا طواف کیا جا رہا ہے، پھر قبروں کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اور پھر جاگیریں وجود میں آ رہی ہیں، اور ایک استحصال ہے، ظلم ہے دین کے نام پر، جو کہ ناواقف لوگوں کو، جاہلوں کو اپنے طریقے پر لگا کر ان کی جیبوں کو خالی کرنا، اور ان کے اعتقاد پر، ایمان پر ڈاکے ڈالنا، اس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حفاظت فرمائے۔ جب ایسی صورت ہوئی، فرماتے ہیں کہ اس کا دوہرا ضرر امت کو پہنچا، اس کا دگنا نقصان یا دو طرح کا نقصان امت کو پہنچا۔ اول تو یہی دو طبقے جو اصلاح مسلمین کے کفیل تھے، یعنی انہی کے ذمے ایک کام تھا، ایک کے ذمے ایک کام تھا کہ وہ شریعت کی حفاظت کریں، دوسرے کے ذمے ایک کام تھا کہ وہ طریقت کی حفاظت کریں، اور اسی سے دین مکمل ہوتا ہے۔ خود ان کا مجروح ہو جانا، یعنی خود ان کا نقصان کا حامل ہو جانا، ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ دوسرے، ان دونوں کے اختلاف میں شدت اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش، جنہوں نے مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ اب جناب جو ہے وہ علماء جو ہیں وہ صوفیاء کے خلاف فتوے دیں اور کہیں کہ یہ تو ناواقف شریعت جاہل لوگ ہیں اور ان کی اتباع درست نہیں، اور صوفیاء جو ہیں وہ علماء کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو صرف جو ہے وہ یعنی پوسٹ رکھتے ہیں، اور کھال ان کے پاس رہ گئی، اصل جو مغز تھا وہ تو ہم نے حاصل کر لیا، اور ان کے پاس یہ تو صرف ڈھانچہ ہی ڈھانچہ رہ گیا، اصل حقیقت اور اس کا جوہر اور روح تو ہمارے پاس ہے۔ تو اس طرح کی الزام تراشیاں آپس میں ہوئیں، جس سے نقصان پیدا ہوا، امت کے کہیے کہ اجتماعی مفاد کو نقصان پہنچا۔ ایک دوسرے کو گرانے کی کوششیں، جنہوں نے مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کر دیا، افتراق ہے، تفرقہ ہے، اور آج بھی اس طرح کی صورت دیکھی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے علاقوں میں تو پھر بھی ان دونوں روایتوں کے حق علمبردار، سچے علمبردار موجود رہے، اور جن علاقوں میں موجود رہے وہاں یہ صورت اتنی زیادہ نہ ہوئی، مگر دیار مغرب میں خاص طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں جانے والے لوگ وہ تقسیم ہو گئے، صوفی اور سلفی کے دو بڑے بڑے عنوان بن گئے۔ سلفی جو ہیں وہ صوفیوں کو نعوذ باللہ مشرک کہیں، اور جو صوفی نسبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ سلفیوں کو جو ہے نا وہ شاتم رسول اور ناموس رسالت کی توہین کرنے والا، اور اسی طرح سے ناواقف اور نہ جانے کن کن ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو عربوں میں چونکہ یہ شدت زیادہ پیدا ہوئی، اور یہ بعد کے زمانے میں جو کہیے کہ حجاز میں خاص نقطہ نظر دینی تعبیرات کا پیدا ہوا، اور جسے وہابیزم سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک تضاد، صوفیت و وہابیت کا ایک تضاد، اور اسی طرح سے کہیے کہ سلفیت اور صوفیت کا ایک تضاد وہ پیدا ہوا، اور اس نے بہت کچھ وہاں نقصان پہنچایا مسلمانوں کو۔ اور یہ اب تو کہیے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور یہ جو سوشل میڈیا کے بہت سے پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے سے اب یہ تضاد عمومیت کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور شدت پسندی ان رجحانات میں وہ اس کہیے کہ لہو لہو امت کو، اور طرح طرح کے فتنوں سے دوچار، طرح طرح کے مصائب سے دوچار، اور کفار کے ظلم و بربریت کے شکار امت کے لیے ایک عظیم مصیبت بنی ہوئی ہے۔ تو آج بھی اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے اصلاح کا عمل وہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جب حقیقت کو انسان پہچان لے اور صحت کے ساتھ اپنے افکار و اعمال کو مرتب کرے۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ اشد ایک اور افتاد یہ پڑ گئی کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہونے لگے جو ان دونوں طبقوں سے بیزار اور دونوں سے برسر پیکار ہو گئے۔
اب تیسرا طبقہ بھی پیدا ہو گیا جنہوں نے ان جھگڑوں کو دیکھ کر یہ طے کرنا ان کے لیے تو مشکل تھا کہ بھئی کہاں کس نے زیادتی کی ہے اور کون سی بات غلط اور کون سی بات صحیح ہے، صحیح اور غلط کی تفریق کرنا تو مشکل تھا۔ انہوں نے دونوں ہی سے اعلان برات کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ علماء صوفیاء سے لڑتے ہیں، صوفیاء علماء سے لڑتے ہیں، تو ہم تو آئے سے باز، اور انہوں نے کہا اب ہم خود ہی سمجھیں گے اور خود ہی عمل کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے نہ ان کے پاس علم نہ ان کے پاس حلم، تو نتیجہ کیا ہوا؟ تجدد پیدا ہوا، بے راہ روی کے ایک نئے راستے کھلتے چلے گئے، اور جدیدیت، تجدد اور الحاد اس کے راستے کھلتے چلے گئے۔ تو ان کے پاس خود اتنی، کہنے لگے دونوں طبقوں سے بیزار اور دونوں سے برسر پیکار ہو گئے، ان کے پاس خود اتنی علمی یا عملی صلاحیت نہ تھی کہ ان دونوں طبقوں سے آزاد ہو کر براہ راست قرآن و سنت کی تعلیمات کو صحیح سمجھتے۔ آپ دیکھیں گے کہ آج جو ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ جو اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلتا ہے اور اس کو اس طرح کا موقع نہیں ملا کہ وہ صحیح صوفیہ اور غلط صوفیہ کی تفریق کر سکے، تصوف کے نام پر بگاڑ کس نے پیدا کیا ہوا ہے، اور کون ہے جو تصوف کے صحیح روایت کے حاملین ہیں، ان اسلاف کے صحیح وارثین ہیں جن کا میں نے نام لیا ابھی بہت سے افراد، تو ان کے صحیح وارثین کون۔ اسی طرح سے علماء میں بھی وہ فرق نہیں کر سکتے کہ کون علماء سو ہیں اور کون علماء حقہ ہیں، صحیح علم کی روایت کے حاملین ہیں۔ چنانچہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان دونوں سے ہی بیزار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب بیزار ہو کر نقصان کیا ہوا؟ ان کا اپنا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ یہ دونوں طبقوں سے آزاد ہو کر براہ راست قرآن و سنت کی تعلیمات کو صحیح سمجھتے اور صحیح عمل کر لینے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، اور جن کے ذریعے دولت حاصل ہوتی، ان سے بیزاری پیدا ہو کر ان کی مثال اس بیمار کی سی ہو گئی جو خود اپنے علاج کو نہ سمجھتا ہے اور نہ اس پر قادر ہے، نہ تو یہ جانتا ہے کہ اس کا اپنا علاج کیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ تیسرا طبقہ جو وجود میں آیا، یہ نہ تو علم کا حامل تھا اور نہ حلم کا عامل تھا، تو یہ نہ اپنی تربیت کر سکتے تھے اور نہ اپنے لیے علم کے راستوں کو واضح کر سکتے تھے، تو اور سارے حکیموں اور ڈاکٹروں سے بیزار ہو جائے۔ ایسے حضرات نے علم دین کے محقق اور ماہر اساتذہ سے بیزاری کے نتیجے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے صرف دینی کتابوں کے مطالعے پر اعتماد کیا۔ اب کہنے لگے ہم قرآن خود پڑھیں گے اور عربی جانتے ہیں یا عربی ہم نے پڑھ لی ہے، تھوڑی سی ڈکشنری کی مدد سے قرآن کے معنی سمجھیں گے اور ہمارے لیے بس قرآن حکیمی کافی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے تو ایک دوسری طرح کی گمراہی پیدا ہو گئی۔ تو آپ دیکھیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ یہ بیچارہ، یہ جو تیسرا طبقہ پیدا ہوا جو نہ تو تصوف کا حامل اور نہ علم کا حامل، شریعت کا حامل، تو یہ بیچارہ، اس کے ساتھ ایک ہمدردی تو ہے، وہ ہمدردی یہ ہے کہ جو بگاڑ خود اہل تصوف کے ہاں، جو بگاڑ خود اہل مدارس کے ہاں پیدا ہوا، وہ ان کی بیزاری کا سبب بن گیا۔ مگر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اگر معاشرے میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ 2 نمبر قسم کے اور جعلی قسم کے یا غیر ماہر قسم کے پائے جائیں، تو اب جو ہے وہ علاج موچیوں سے کروا لیا جائے، علاج جو ہے وہ بڑھئی سے کروا لیا جائے، اور آپریشن جو ہے وہ قصائی کر دیا کریں، اور جو ہے اسی طرح سے جو اس طبقے سے تعلق ہی نہیں رکھتے ان سے آپ علاج معالجہ کروانے لگ جائیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ ہر معقول آدمی یہ جانتا ہے کہ بہرحال علاج کرنا کام تو اصلاً ڈاکٹر ہی کا ہے، اور ہمیں ہسپتال جا کر ڈاکٹر ہی سے علاج کرانا ہوگا۔ ہاں، اب یہ دیکھنا پڑے گا چونکہ یہ حساس مسئلہ ہے، میری جان بھی جا سکتی ہے، تو اب مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون ماہر ڈاکٹر ہے اور کون جو ہے وہ عطائی ہے، کون ہے جو واقعتاً اس علم طب کا جاننے والا اور اس کے پاس جانے والوں میں سے اکثر کو شفا نصیب ہو جاتی ہے، اور جس کی اچھی شہرت خود ماہرین طب کے ہاں پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم اچھے اور برے کی تفریق ڈاکٹروں میں بھی کر لیتے ہیں، اسی طرح سے ہم اچھے اور برے کی تفریق جو ہے وہ اور طبقوں میں بھی کر لیتے ہیں، دکانداروں میں بھی کر لیتے ہیں، تاجروں میں بھی کر لیتے ہیں، وکیلوں میں بھی کر لیتے ہیں، اور اساتذہ میں بھی کر لیتے ہیں، تعلیمی اداروں میں بھی کر لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تعلیم کے شعبے میں بہت سے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، اور نہ ان کو علم پڑھانے کی کوئی سمجھ ہے اور نہ ان کے اندر اہلیت و استعداد ہے، دنیاوی تعلیم ہی کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے باوجود بس کمائی کا ایک دھندا ہے تعلیم کے نام پر جو انہوں نے کیا ہوا، مگر اس کا نتیجہ یہ تو نہیں نکلتا کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ بھائی تعلیم گاہوں کا رخ نہ کرو، اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کا رخ نہ کرو، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اچھے ادارے سے تعلیم حاصل کرو، اچھے عالم، اچھے استاد سے علم حاصل کرو، اچھے ٹیچر سے، اچھے لیکچرر سے پڑھو، تو تمہارے جو نتائج ہیں وہ اچھے ہوں گے، تمہاری علمیت، قابلیت جو ہے وہ اچھی ہوگی۔ اسی طرح سے ضرورت اس بات کی تھی کہ اس تیسرے طبقے کو تفریق کرنی چاہیے تھی، دیکھنا چاہیے تھا کہ کون ماہر محقق صوفیاء ہیں، متبع شریعت صوفیاء ہیں، اور کون ماہر علماء ہیں، اور
یہ کیسے معلوم ہوتا؟ اسی طبقے کے جو ماہرین ہیں وہ کس کی تعریف کرتے ہیں، کس سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو عملی طور پر. اور یہ جو ایک بنیادی معیار ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلم معاشروں میں رکھ دیا ہے، توارث کے ساتھ نقل ہوتا ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے اس بات کو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. تو ایسا شخص جو کہ خود متبع شریعت نہ ہو، اس سے شریعت لینا یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور یہ بات الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ بھئی ایک داڑھی مونڈا آدمی ہے، بے نمازی آدمی ہے، بے پردہ اس کا گھرانہ ہے، اور یہ حلال و حرام کا فرق نہیں کرتا، تو اس سے دین کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اب اگر کوئی یہ سب کچھ دیکھ کر بھی دین لے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ خود کرپشن کا شکار ہے. ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی جو کہ خود علم حاصل کیے ہوئے نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا کسی اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی اور شعبے کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہے، اور اس سے وہ دین حاصل کرنے لگ جائے، تو یہ تو اس کا مطلب ہوا نا کہ اس دین حاصل کرنے والے کی بھی کوتاہی ہے. اس کی طرف بھی توجہ کروائی جا رہی ہے. اور سارے حکیموں اور ڈاکٹروں سے بیزار ہو جائے. ایسے حضرات نے علم دین کے محقق اور ماہر اساتذہ سے بیزاری کے نتیجے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے صرف دینی کتابوں کے مطالعے پر اعتماد کیا، اور بہت سے قرآنی مسائل میں ایسی راہوں پر پڑ گئے جو جمہور امت کی راہ سے مختلف ہے. جو کہیے کہ جمہور امت کا اور مجمع علیہ تصورات دین تھے، اور جو کہیے کہ اجماعی تصورات دین تھے، اور جمہور علماء امت جس کے قائل رہے اور جس کو مانتے رہے، جن عقائد و نظریات کو، اس سے مختلف راہ انہوں نے اختیار کر لی کتاب بینی کی بنیاد پر. قرآن حکیم پڑھا اور اب جو ان کو سمجھ میں آ گیا وہ سمجھ بیٹھے، حالانکہ قرآن حکیم کے تو کئی معنی تھے. اس کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ضروری تھا، اس میں مہارت ضروری تھی، حدیث کے ماہر علماء کی صحبت ضروری تھی، اور قرآن حکیم کے علم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی مہارت و پختگی ضروری تھی. اور اسی طرح سے اور بہت سے علوم تھے جن کو جان کر اس سے اصول استنباط کیا ہیں، اس کے اصول استنباط کیا ہیں. پھر وہ لوگ جو پہل صحابہ کے صحبت یافتہ تھے، انہوں نے کس اصول کے موافق قرآن و سنت کو سمجھا، اور سمجھ کر کن آراء پر اتفاق کر لیا کہ جن کو اب چھیڑا نہیں جا سکتا، جن کو ہلایا نہیں جا سکتا، وہ باتیں کون سی ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری تھا، ناگزیر تھا. تو مگر یہ لوگ اس سے واقف نہیں تھے، نہ تو قرآن و سنت کی زبان سے اس طرح واقف تھے کہ علوم کی کتابوں کو پڑھ سکیں، اور نہ علماء کی صحبت یافتہ تھے کہ ان کے صحیح فہم و معنی کا ادراک کر سکیں. اس طرح دین میں ترمیم کا ایک نیا شاخسانہ پیدا ہو گیا، یعنی دین کے اندر ہی ترمیم کرنے لگے لوگ. حالانکہ نیک نیت تھے، سمجھ یہ رہے تھے کہ ہم جھگڑوں سے بچ کر، فرقہ واریت سے بچ کر، اور تصوف اور اہل تصوف اور اہل مدارس کے جھگڑوں سے بچ کر ہم جو ہے وہ دین تو قرآن و سنت کو حاصل کر رہے ہیں جناب، ہم تو قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں، ہم تو صحیح حدیث پڑھ رہے ہیں. حالانکہ وہ جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ ان کے اپنی ذہنوں کا تراشا ہوا تھا. کتاب کے الفاظ کا صحیح کے معنی تو وہ تھے جو اس کے صحیح حاملین جانتے ہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ علم قرآن کا، حدیث کا ان کے پاس ہے، ان کے سینوں میں ہے جو علم دیے گئے ہیں، جو صحابہ سے تسلسل کے ساتھ، سند کے ساتھ اس دین کو حاصل کرنے والے تھے. تو اب ترمیم دین ہی کے اندر پیدا کر دی، ایک نیا شاخسانہ پیدا ہو گیا. یہ ایک فتنہ اٹھا کھڑا ہوا تجدد کا اور جدیدیت کا، اور جو ہے کہیے کہ دین بیزاری کا، دین کے نام پر دین بیزاری کا، روایت بیزاری کا. ان میں سے کچھ لوگوں نے علماء دین کو اپنے الزامات و اعتراضات اور استہزاء و تمسخر کا ہدف بنا لیا. کہنے لگے یہ تو پرانی دنیا میں زندگی گزارنے والے، ان کو نئے زمانے کا کچھ نہیں پتہ، ان کو جو ہے یہ تو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، یہ تو مسلک پرست ہیں، یہ تو جو ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں اپنی فقہ کے چکر میں، اور اسی طرح سے نہ جانے کتنی باتیں کہہ دیں. اور کچھ لوگوں نے صوفیاء اکرام کو، اور بعض نے دونوں کو، یعنی ہدف تنقید بنا لیا. صوفیاء کے بارے میں کہنے لگے یہ تو بدعت کرنے والے ہیں، اور نعوذ باللہ تصوف کو ہی شرک بنا دیا، اور نعوذ باللہ تقلید کو شرک بنا دیا، اور نعوذ باللہ ان دونوں کی طرف منسوب ہونے والوں کو گمراہ قرار دینے لگ گئے، یا یہ کہ مطلق ان ڈسپلنس کی ہی نفی کرنے لگ گئے لوگ، اور یہ گمراہی کا نیا راستہ کھل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے مختلف ممالک اور مختلف طبقات میں پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اس فساد عظیم کے اسباب کو پہچانا اور اس کا صحیح علاج کیا، اور تجدید دین کی خدمت انجام دے کر، اور تجدید دین یعنی جو بگاڑ آ گیا تھا ان دونوں طبقات میں اس کو دور کرتے رہے. اور جاننا چاہیے یہ تجدید کا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو اسی روایت میں کھڑے ہوتے ہیں. علماء کی اصلاح کا کام کوئی غیر عالم نہیں کرے گا، بلکہ وہ علماء ہی میں جو بڑا عالم ہے، جو صحیح علم کا حامل ہے، وہ ان کے اندر پیدا ہو جانے والے بگاڑ کو دیکھ سکتا ہے اور اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اور اسی کی اصلاح کو قبول بھی کیا جائے گا. صوفیاء کی اصلاح کوئی غیر صوفی نہیں کر سکتا.
بلکہ ان کے اندر پیدا ہو جانے والے بگاڑ کو انہی میں اللہ سبحانہ و تعالی جو مجدد یعنی ایسے ریفارمرز اور ایسے کہیے دین کی تصورات کی تجدید کر دینے والے، اس کو صحیح خطوط پر سنت پر استوار کر دینے والے لوگ اللہ اٹھاتے رہے کہ جو ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ تو تصوف کی اصلاح وہ ماہر صوفی، بڑے صوفیہ ہی کریں گے۔ اس ڈسپلن کے انکاری یا اس کے ساتھ مخالفت کا رویہ رکھنے والے وہ اس میں کوئی کردار ادا نہ کر سکے ہیں اور نہ کر سکیں گے، یعنی پازیٹیو کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ تجدید دین کی خدمت انجام دے کر دونوں طبقوں کی اصلاح کی۔ مجددین امت، عظیم الشان مجددین کا سلسلہ امت میں آیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تاریخ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ کو مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب تاریخ دعوت و عظیمت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے ہندوستان کے خاص حالات کا اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو مولانا محمد میاں صاحب کی کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یا ایک اور کتاب جس میں کہ آئینہ پرویزیت کے عنوان سے محاکمہ کیا گیا ہے انکار حدیث کا، اس میں بھی یہ مباحث بڑی عمدگی کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سلف صالحین کی تاریخ اگر پڑھی جائے تو یہ سارے اشکالات بھی دور ہو جائیں گے، اور نظر آئے گا کہ کیسے ہر شعبے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجددین اٹھائے جنہوں نے بروقت پیدا ہو جانے والے بگاڑ کی اصلاح بھی فرمائی۔ تو آخر دور میں یعنی آخری زمانے میں اس دور میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ہندوستان میں حضرت سید احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں بڑی حد تک کی خدمت انجام پائی۔ اس کے بعد ہندوستان میں جن اکابر نے دیوبند میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی وہ سب جیسے علوم شریعت کے اعلیٰ ماہر اور محقق تھے۔ اس طرح علم باطن و تصوف میں اعلیٰ کمال رکھنے والے تھے، انہوں نے اسی طرح علم باطن اور تصوف میں اعلیٰ کمال رکھنے والے تھے، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد مدرسہ و خانقاہ کے امتزاج پر رکھی۔ یہ اس صنم خانہ ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں پر ایک اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بقیہ علاقے محروم رہے، وہاں پر بھی الگ الگ صورتیں ہوئیں، اور وہاں پر بھی اللہ کے دین کی حفاظت کے مختلف علمبردار بھی اٹھے، اور ان کے بڑے بڑے کہیے کارنامے بھی وجود میں آئے، جس سے ان علاقوں کے اہل علم اور ان کے عوام ان کی اصلاح کا سامان ہوتا رہا۔ مگر یہاں ہندوستان میں یہ خدمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند سے لی کہ انہوں نے اس کہیے تضاد کو ختم کیا اور اس امتزاج کو واضح فرمایا کہ تصوف اور فقہ یہ دونوں جمع ہو جائیں۔ جیسے کہ ہم نے ائمہ اربعہ کے اقوال دیکھے اور ان کی سیرت سے اس بات کو دیکھا کہ اس زمانے میں بھی دونوں چیزیں جمع تھیں، تو اب ظاہر سی بات ہے جو اس خیر قرون کا طریقہ تھا وہی جب واپس آئے گا تب جا کر صحیح بات سامنے آئے گی، اور وہ طریقہ کیا تھا کہ وہ علم فقہ کے بھی ماہر تھے اور علم تصوف کے بھی ماہر تھے۔ اسی طرح سے علماء دیوبند ان کا یہ خاصہ ہوا کہ انہوں نے علم فقہ کو بھی حاصل کیا مہارت کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، اور ایک دنیا ان کے علم اور ان کے رسوخ اور ان کے تفقہ فی الدین کی قائل اور کہیے معترف، اور دوسری جانب یہی لوگ دن کے شاہ سوار تھے تو رات کے راہب تھے، جہاد کے میدانوں میں بھی خدمات انجام دیں، اور میدان جہاد ہی سے اٹھ کر آئے نا، شاملی کے میدان میں جو کچھ پیش آیا اور جب انگریز کے بالمقابل نظر آیا کہ پوری کوشش کر لینے کے باوجود یہاں پر سیاسی طور پر شکست ہوئی اور کہیے کہ عسکری طور پر شکست ہوئی، تو آ کر دیوبند کے علاقے میں مدرسہ قائم کیا جو مدرسہ و خانقاہ بیک وقت تھا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے ہم اثر تھے، یعنی جب سے دارالعلوم قائم ہوا اس وقت سے حضرت اسے دیکھ رہے ہیں۔ جس سال دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی وہی والد مرحوم کا سال پیدائش ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم کا وہ دور دیکھا ہے جب کہ اس کے عملے میں صدر مدرس یعنی آپ کہہ لیجئے وائس چانسلر اور سب سے بڑا عالم اس پورے مدرسے کا صدر مدرس، اور محتمم اس کا اہتمام کرنے والا جو ہے سے لے کر ایک چپراسی اور دربان تک، جو پیون ہے وہاں کا اور وہاں کا جو چوکیدار ہے وہاں تک، سب صاحب نسبت اولیاء اللہ تھے، سب کے سب صاحب نسبت، یعنی باقاعدہ سلوک طے کیے ہوئے، خانقاہوں میں وقت لگائے ہوئے، اپنے آپ کو مانجے ہوئے، اپنے باطن کو بنائے ہوئے، اللہ سے زندہ تعلق رکھنے والے اور اللہ کے سچے دوست تھے۔ اور جو دربان دروازے پر رہتا تھا، ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول تھا، دن بھر مدرسے کی درسگاہوں میں یعنی کلاس رومز میں طلباء کے حجروں سے علمی بحثوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، یعنی علم پڑھنے پڑھانے کی آواز، قال اللہ قال الرسول کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اسی طرح رات کو ہر جگہ سے تلاوت و ذکر اللہ کی دل نواز آوازیں آتی تھیں، یعنی ہر کمرے سے رات کے وقت تہجد پڑھنے والوں اور شب زندہ داروں اور اللہ کے آگے رونے والوں اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کی آوازیں سنائی دیا کرتی تھیں۔
تو اس طرح سے مدرسے اور خانقاہ کو یکجا کر دیا گیا۔ دارالعلوم کے احاطے میں ابتداً کوئی مسجد نہ تھی، طلباء و مدرسین قرب و جوار کی مساجد میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ احقر کی طالب علمی کے زمانے میں دارالعلوم کی اپنی مسجد تعمیر ہوئی تو اس کا قطع تاریخ، یعنی پہلے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ کوئی شے جب تاسیس اس کی ہوتی تو اس کی جو کہیے کہ تاریخ تاسیس ہوتی تھی، اس کی جو جس دن اس کی انوگریشن ہوئی ہے، جس دن اس کا افتتاح ہوا ہے یا اس کی بنیاد پڑی ہے، اس کو علم العادات سے حروف میں منتقل کر لیتے تھے اور اس کا کوئی مصرع بنا لیتے تھے، اس کی کوئی عبارت بنا لیتے تھے، کوئی لفظ بنا لیتے تھے جس سے اس کا یاد رکھنا آسان ہوتا تھا۔ تو کہا کہ اس کی تعمیر ہوئی تو اس کا قطع تاریخ سیدی شیخ الہند یعنی حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ اس کا مصرع تاریخ یہ تھا کہ در مدرسہ خانقاہ دیدم، در مدرسہ خانقاہ دیدم، کہ میں نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی، یعنی ان دونوں کو یکجا کر دیا، خانقاہ اور مدرسے کو یکجا کر دیا۔ در مدرسہ خانقاہ دیدم، میں نے مدرسے کے اندر خانقاہ دیکھی۔ وہ جو چلا آنے والا تضاد تھا اور یہ جو ایک جھگڑا تھا جو پچھلی صدیوں میں چل رہا تھا کہ مدرسے والے خانقاہ والوں کی برائی کریں اور خانقاہ والے مدرسے والوں کی برائی کریں اور امت مسلمہ کے لیے نقصان ہو، تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ مسلمانان ہند پر یہ فضل ہوا کہ ایک ایسی دینی روایت جو کہ مدرسہ و خانقاہ کے بلینڈ سے، اس کے بہترین امتزاج سے، اس کے بہترین جوڑ سے پیدا ہوتی ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کی صورت میں یہاں کے رہنے والوں کے لیے علم کی ایک توانا آواز، علم کا ایک مستحکم مرکز بن کر ابھری۔ یہ مصرع اس روح دارالعلوم کا حامل ہے جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اسی امتزاج کے وہ ثمرات طیبہ ہیں جو دنیا کے سامنے آئے کہ یہاں سے پیدا ہونے والے علماء میں سینکڑوں عالم مرجع خلائق بنے۔ دیکھیے قاعدہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے اور اس کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں، ایسے ہی لوگوں کے کاموں میں اللہ برکت ڈالتے ہیں، ان کو قبول فرماتے ہیں اپنے ہاں اور ان کے لیے قبولیت عامہ لکھ دیتے ہیں کہ جو نیک اور متقی ہوں، جو اللہ سے اپنے کام کو قبول کروائیں اور جو اللہ کے آگے رو کر اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر بخشش حاصل کریں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست بن جائیں۔ تو ایسے ہی ہوا کہ اس کام کو اللہ نے قبولیت عامہ سے نوازا اور بانیان دارالعلوم دیوبند کا وہ اخلاص تھا، ان کا وہ تقویٰ تھا، ان کی وہ للہیت تھی، ان کا وہ خلوص تھا اور ان کی وہ محنتیں تھیں اور کہیے ان کی وہ شب بیداریاں تھیں، شب زندہ داریاں تھیں اور علم کے ساتھ ان کی وہ محنتیں تھیں کہ سینکڑوں لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور لاکھوں لوگوں کو اور کروڑوں لوگوں کو اور اربوں لوگوں کو یہ افادیت اس کی، یعنی مسلمان جہاں کہیں پائے جاتے ہیں ان تک یہ افادیت اب عام ہوتی چلی گئی ہے اور مرجع خلائق بنے بہت سے لوگوں کے، یعنی بہت سے لوگ ان سے رجوع کر کر اپنا دین حاصل کرنے لگے اور اپنے اپنے خطوں میں دینی شعور پیدا کرنے والے اور بدعت و غفلت کے طوفان کا مقابلہ کرنے میں کامیاب دائی ثابت ہوئے اور خاص خاص ایسے اکابر بھی پیدا ہوئے جن میں سے ایک ایک آفتاب و مہتاب بن کر چمکا۔ دیکھیے یہ کوئی ادارہ اس کو عروج حاصل ہوتا ہے، کوئی مسلک اگر بن جایا کرتا ہے تو اس کا ایک سبب ہوتا ہے، وہ یہ کہ وہ علم کے تمام ڈسپلنز میں خدمت انجام دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں علماء دیوبند دین کا کون سا گوشہ ہے جہاں انہوں نے خدمات کے اعلیٰ فتوحات کے جھنڈے نہیں گاڑ دیے۔ مثال کے طور پر تفسیر ہے تو آپ کو اس وقت بہترین تفسیریں اردو میں، عربی میں، انگریزی زبان میں، فارسی زبان میں لکھی ہوئی ملیں گی تو وہ علماء دیوبند کی ملیں گی۔ آپ کو حدیث کی شروحات ملیں گی اس زمانے میں تو وہ علماء دیوبند کی ملیں گی۔ عربی زبان میں علم حدیث پر جتنا کام کیا آج عرب بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اسی طرح اردو زبان میں بے شمار کام ہوا، یہاں تک کہ اس زبان کو مرہون منت بنا دیا، یعنی یہ زبان جو ہے وہ شکر گزار رہے گی اردو زبان کہ علماء دیوبند نے دین کی تعلیمات کو اس زبان میں اس قدر لکھا اور اتنی اعلیٰ چیزیں پیدا کی، اتنے بہترین جو ہے وہ اپنی تحقیقات کو اس زبان میں واضح فرمایا کہ آج دنیا بھر کے طالب علم اور علم دین کے طالب علم، علم شرعی کے طالب علم وہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ علماء دیوبند کے کاموں سے استفادے کے لیے جہاں عربی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر اردو زبان سیکھ کر اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور جتنے شعبے ہیں، حدیث کا شعبہ ہے، فقہ میں تو بے شمار کام کیا، شروحات لکھی، وہ کتابیں جو 600 سال سے محتاج شرح تھیں ان کی شروحات لکھی۔ اسی طرح فتوے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اور عظیم الشان ذخیرہ جو اس زمانے کی ضروریات علم و افتاء کو پورا کرتا ہے اس کو مرتب کر دیا۔ لغت میں کام کیا، عربیت میں کام کیا، فصاحت و بلاغت پر کام کیا، شعر و ادب پر کام کیا،
اور جتنے گوشے چھوٹے چھوٹے بن سکتے تھے ان سب پر بھی کام کیا، کسی کو نہیں چھوڑا، چاہے وہ علم میراث کا شعبہ ہو، چاہے وہ تصوف کا شعبہ ہو، چاہے وہ علم سے جڑے ہوئے جدید مسائل کا شعبہ ہو، ان سب پر جو ہے وہ کام کیا، اور اس طرح سے آپ کو یہ دین کے علم کے ہر شعبے میں علماء دیوبند کی خدمات وہ مل جائیں گی، اور پھر اس کے جو عملی تقاضے تھے ان کو بھی مرتب کر کر دکھایا۔ آج چاہے دفاع دین کا کام ہو، چاہے اقدامی طور پر دینی تعلیمات کے فروغ و نشر و اشاعت کا کام ہو، اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں اگر عقیدہ ختم نبوت پر کسی نے حملہ کیا تو علماء دیوبند آگے آگے اس کی دفاع میں موجود، اسی طرح سے علم دین کی اور عقائد کی حفاظت میں تجدد اور دہریت اور الحاد کے مقابلے میں آگے آگے، اسی طرح سے جہاد و قتال کے میدان ہوں تو اس کی زینت بھی یہی لوگ اور ان کے تربیت یافتہ افراد بنے، چاہے وہ اسلامی سیاست کے میدان ہو اس میں بھی سیاست شرعیہ کی صحیح صحیح تعبیر کو واضح کرنے والے وہ بھی یہی علماء دیوبند بنے، چاہے اس کے علاوہ اور دعوت و تبلیغ کے شعبہ جات ہوں اس میں بھی عالمی تحریک، عالمی عجیب و غریب کام اور عجیب و غریب مقبول کام جماعت تبلیغ کے عنوان سے، تبلیغ جماعت کے عنوان سے وہ مرتب ہوا، پھر اسی طرح سے تصوف کے کہیے سنت کے موافق سلسلے پورے عالم اسلام میں وہ علماء دیوبند کے مرہون منت ہیں۔ کہا کہ اور خاص خاص ایسے اکابر پیدا ہوئے جن میں سے ایک ایک آفتاب و مہتاب بن کر چمکا اور پوری دنیا اسلام ان کی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چند مثالیں ہی اس کے ثبوت کے لیے کافی ہیں۔ احیاء خلافت کی تحریک اور اسی طرح سے مسلمانوں کے کہیے کہ سیاسی عظمت و سطوت کو بازیافت کرنے کی ایک غیر معمولی حکمت عملی، وہ بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون منت ہے، اور آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانان عالم کی جو کہیے کہ احیاء کی حکمت عملی ہے اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تجزیے کے موافق ہی پیش رفت ہو رہی ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس پر بھی اظہار خیال کریں گے۔ آج بس یہیں تک بات کو رکھتے ہیں، کچھ دیر ذکر کر لیجئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی۔ استغفر اللہ ربی۔ استغفر اللہ ربی۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ ربی۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی، اللہم صلی۔
علی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی علی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی آنکھ بند کر دل خیال باندھیں کہ کہتا ہے اللہ
الحمد لله الذي وفق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هب لنا هب. اللهم اغفر طاعتك من اليقين ما تحون علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسمائنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا خافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما قول والفعل والنعم. فصلى الله على النبي وعلى آله. آمين.